اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام ہم پڑھ رہے تھے اور جناب ہم نے تقریباً ویسے تو اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے بات نہیں کی تھی، پھر بھی ہم نے پڑھ لیا تھا آیت نمبر 138 تک۔ دوبارہ ہم تھوڑا سا اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات جو میرے لیے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط کرنا اسپرچولی، یعنی دینی اعتبار سے بھی کھانے پینے میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ پہلے میں اس کو اتنا میجر پوائنٹ نہیں لیا کرتی تھی، ہاں بس ایسے ہوتا تھا کہ شراب نہیں پیتے ہیں یا سور نہیں کھاتے ہیں، لیکن ان آیتوں کو پڑھ کر لگتا ہے کہ واقعی یہ جو ہم غیر اللہ کی نیاز جو ہمارے ایشیا میں اسپیشلی پاکستان اور انڈیا میں یہ جو غیر اللہ کے نام کے کھانے اور چیزیں ہوتی ہیں مزاروں پہ، اماموں کے نام، نبیوں کے نام، اور ان کو پرہیز کرنا واقعی اٹس ویری سیریس۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا ایشو نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، کل بھی ہم نے یہ جو آیتیں پڑھی کہ کھیتوں کو غیر اللہ کے نام پہ وقف کیا جا رہا ہے، اللہ کا بھی حصہ بناتے ہیں اور بندوں کا بھی حصہ بناتے ہیں، جبکہ بظاہر ہم کہتے ہیں کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ اور بندوں کو ملا دیتے ہیں۔ اور پھر اسپیشلی جو کھانے پینے کی چیزوں میں جو میں نے آپ سے کہا کہ بہت سیریس ہونا ہے، کہ اگر آپ کو جیسے ہائیجینک اور ان ہائیجینک میں جیسے ایک چیز ستھری ہے اور ایک چیز ستھری نہیں ہے، چاہے وہ ریڑھی کی چیزیں ہوں، چاہے وہ 5 اسٹار ہوٹل کی چیزیں ہوں، آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ نہیں یہ نہیں کھاؤ، ان ہائیجینک ہے، پتہ نہیں کتنے دن کی ہوگی، کوئی پیسٹری ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو بالکل اسی طرح اسپرچولی یعنی دینی اعتبار سے بھی حرام حلال میں بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں پیٹ خراب ہوتا ہے ہائیجینک ان ہائیجینک کے معاملے میں، بالکل ایسے روحانیت بھی بڑی خراب ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، سود لٹرلی کھایا نہیں جاتا بٹ سود کمایا جاتا ہے، حرام کمایا جاتا ہے، ہینکی پینکی کی جاتی ہے، پھر وہ حرام کی شکل میں ہمارے پاس ان مٹیریل پیسوں کی شکل میں حرام مال آتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا، اس سے فوائد حاصل کرنا، اس غلط طریقے سے کمائی کے گھر بنانا، اس پر گھومنے پھرنے جانا، اس پر حج عمرے کرنا، اس پہ ورلڈ ٹور کرنا، یہ ساری چیزیں کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں پروردگار نے ایک بہت بڑا ٹاپک یہاں پر چھیڑا جو ہم دوبارہ 136 سے پڑھ رہے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بنا دیا، جو اسی اللہ نے پیدا کی، بنایا، تخلیق فرمائی، کھیتیاں، چوپائے، حصہ بنا دیا، اور پھر بانٹ دیا کہ ہاذا للہ، یہ اللہ کے نام پر ہے، اپنی گمان میں، بِزَعْمِهِمْ، اس میں موسٹ پاورفل ورڈ ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا کہ ہاذا للہ بزعمہم، اپنے زعم میں، بغیر علم کے، اوتھینٹک نہیں تھا، وہی نہیں تھی، کوئی آرڈر آسمانی حکم نہیں تھا، بزعمہم، اپنی زعم میں، اپنا مین میڈ، انہوں نے خود ہی بنا لیا، جیسے ہم نے بنا لیا 11 بار سورہ مزمل پڑھ لو اور عصر کے بعد پڑھ لو اور میت کا چہلم اور میت کا تیجا اور فلانا اور ڈھماکا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو جب گنتی دینی تھی اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ کی عدت دے دی، بیوہ کی عدت دے دی، اس کے عدت کے بارے میں اور بھی شعور بھی دے دیا، اور بھی میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنڈے کی ہماری کلاس میں گنتی کا معاملہ تھا، نمبرز کا معاملے تھے، تو رب تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں آپ کو گنتی میں بتائی ہیں، لیکن ادھر زعم ہے، زعم پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خود کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں، کہا یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ اب جناب آ رہی ہے آیت نمبر یہی 136 آیت کو، سورہ انعام کو ہم اور ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں کہ فما کان لشرکائہم، جو ان کے شرکاء کے نام کے کھانے ہوتے تھے وہ یہ اللہ
تک نہیں پہنچاتے تھے، وہ شریکوں کو مزاروں پہ، ان کے گھروں میں، ان کے بیوی بچوں کو ہی دینا یہ ثواب سمجھتے تھے۔ اور وما کان للہ، جو اللہ کے نام کی چیزیں ہوتی تھیں وہ شرکاء میں بھی بانٹ دی جاتی تھیں، یعنی یہ ان کا اپنا طور طریقہ تھا کہ بھائی شریکوں کی بھی چیزیں لوگوں میں بانٹ دیتے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو نہیں ملاقات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہیں، تو چلو وہ شریکوں کو دے رہے ہیں۔ شریکوں کے نام کی چیزیں، کسی اماموں کے نام کی، کسی نبیوں کے نام کی چیزیں، استغفر اللہ، اول تو حرام ہے، وہ تم ایسے ہی اللہ کے نام پہ کیوں نہیں دے دیتے ہو؟ نہیں، وہ ان کے پیر فقیروں کو، ان کی مزاروں کو ہی پہنچاتے تھے یہ۔ تو یہ ان کے اندر کا شرک تھا، اللہ تعالیٰ نے جس کی بہت تردید کی، ساء ما یحکمون، یہ جو تم نے بیٹھے بٹھائے خود کے فیصلے لگائے ہیں یہ بہت برے ہیں، یہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، نہیں تو ہمیں شاید اس بات پر یقین نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا، کچھ کبھی خبروں میں اور پڑھ لیتے ہیں کہ جی کسی نے اپنی اولاد کو ذبح کر دیا اور کہا کہ مجھے خواب میں حکم ہوا تھا کہ بچے کو قربان کر دو، تو یہ سب چیزیں ہم خبروں میں پڑھتے ہیں۔ ویسے آپ دیکھیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا، جبکہ ہمارے والدین بتاتے ہیں کہ جی ہاں ہندو لوگ یا دوسرے لوگ، پتہ نہیں، ادھر تو اللہ تعالیٰ ہماری اپنی کتاب میں ہی ڈال رہے ہیں کہ اہل کتاب کے اندر بھی اور لوگوں کے اندر بھی کئی طرح کے شرک تھے جس سے وہ اپنی اولادوں تک کو، وہ کیا ایک لفظ ہوتا ہے، بلی چڑھا دیتے تھے، دان کر دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، قربانی دے دیتے تھے۔ تو یہ رب کی کتاب بتا رہی ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہاں یہ ہوتا تھا۔ 137 آیت میں ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا تھا، کہ کذالک، ہاں اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے کہ زین لکثیر من المشرکین، کہ ان کے اس کرتوت نے بڑی خوشنما بنا دیا تھا مشرکین کے لیے، یعنی یہ بچوں کو کاٹ دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، قربانی دے دیتے تھے، اور ان کی زندگی میں اور رنگ آ جاتے تھے، یہ اور فلرش کرتے تھے، یہ اور ترقی کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ پھٹکار پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو ایک صاف کلیئر غلط حرکت کرتا ہے اس کو رب تعالیٰ اندھا ہی بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی ہی زندگی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اس لیے کم از کم ہم قرآن پڑھنے والے لوگ کھلم کھلا گناہ نہ کیا کریں، کھلم کھلا شرک نہ کیا کریں، اللہ کے خلاف نہ جایا کریں، نہیں تو رب تعالیٰ ہمارے برے اعمال میں ہمیں مزین کر کر اس کے پیچھے لگا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم اور قانون بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کھلم کھلا غلطی کو غلط تسلیم نہیں کرتا اور برائی کو کھل کے کرتا ہے، مزے سے کرتا ہے، شرم بھی نہیں آتی ہے، تو رب تعالیٰ اس کو اسی میں ہی گم کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، لیکن ان کے کام ہو جاتے تھے، جس نیت سے یہ قتل کرتے تھے، جس نیت سے یہ شرک کرتے تھے، وہ کام ان کا ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ سوچئے کہ پھر رب تعالیٰ ایسا اندھا بہرا کر دیتے ہیں، سمن بکمن عمیون لا یرجعون، انہوں نے طے کر لیا ہے ہم اپنے بڑوں کی طریقے نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہ لوٹنے والے لوگوں کو ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 137 میں کہ اسی طرح مزین کر دیا کثرت سے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل، ان کے شریکوں نے جو انہیں حکم دیا تاکہ یہ ہلاکت میں مبتلا کریں، اور تاکہ یہ گڈمٹ کر دیں ان پر دین کو، گڈمٹ کر دیں ان پر دین کو۔ یہ 3 الفاظ بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو، کہ گڈمٹ کر دیں ان پر دین کو، یعنی دین کا نام لیا اور ادھر ادھر سے ایک دو الفاظ لائے اور کہا دیکھو اللہ کی کتاب سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وہ بھی ثابت ہو رہا ہے، ایسے کر کے دین کو ان پر گڈمٹ کر دیا۔ تو جو لوگ قرآن کو یا ہر زمانے کی الہامی کتاب کو بغور نہیں پڑھتے، غور سے نہیں دیکھتے، کویسچن ریز نہیں کر سکتے، آرگیومنٹ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی نہ حوصلہ ہے، نہ توکل ہے، نہ علم ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے،
تو وہ لوگ تو آج بھی بھٹکے رہیں گے، آج کے بھی دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے ان کو اندھا بنایا ہوا تھا اسپیشلی دین کے بارے میں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وہاں پھر اب آ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ایسے کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ اختیار ہی نہ دیتے، لیکن رب تعالیٰ نے ہم سب کو صلاحیت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، ول پاور بھی ہے، اور ہم اچھا بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، برا بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم اتنے گریٹ ہیں، اللہ تو ہے ہی گریٹ، اللہ تو اکبر ہے ہی ہے، لیکن ہمیں بھی اتنا گریٹ بنایا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ بنایا ہے کہ آج بھی اگر ہم چاہیں تو اپنے اعمال نامے کی برائی نکال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، سسٹم کے مطابق، معافی مانگ کے، شرمندہ ہو کے، توبہ کر کے، دوبارہ پلٹ کے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ اپنے اعمال نامے اس قیامت میں کھلنے سے پہلے ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں، اسپیشلی وہ عورتیں جو بڑی صفائی پسند ہیں، وہ مرد جو بڑے صفائی پسند ہیں کہ گھر کے کونے کونے چھانتے ہیں۔ تو آئیں ہم سب اپنے اعمال نامے کو چھانیں، اور آج ہم زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت دیا ہے اور بڑا رتبہ دیا ہے۔ ہم اپنے اعمال نامے کی برائی چن چن کر نکال کر اپنے رب سے صلح کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی نیکوکاروں میں شامل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں رب تعالیٰ نے بہت اونچی اڑان دی ہے، بہت اونچی اڑان ہے ہماری، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کا فائدہ اٹھانا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، اس زندگی کا فائدہ اٹھانا نصیب فرما دے۔ تو جناب رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو تمہیں اختیارات ہی نہ دیتا۔ تو ٹھیک ہے، فذرہم، ان کو چھوڑو ان کے حال پر، وما یفترون، ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑو، اور یہ جو اللہ کے نام پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں کرنے دو، کہ اتنی بھی انہیں عقل نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں بات موجود نہیں ہے، اور یہ فضول باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اہل کتاب بن کر اور نبیوں کو اون کر کے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے یہ اتنی فضول حرکتیں کرتے ہیں کہ کچھ اللہ کے نام پہ اور کچھ غیر اللہ کے نام پہ پھر کھانے کھاتے ہیں اس کے۔ تو آگے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، جس سے جو میں نے آج کا سبق شروع کیا تھا، آج جو ہماری کلاس شروع ہوئی، اس میں نے سٹارٹنگ ہی آپ کو یہی کہا کہ میں کبھی نہیں ایسا سوچتی تھی کہ کھانے پینا بھی، غلط کھانا پینا بھی، حرام کھانا پینا بھی بہت افیکٹڈ ہے ہماری باڈی پر، میں نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی امپورٹنس بتائی کہ چاہے تم مٹیریل میں حرام کما کے لاؤ، وہ بھی تمہاری باڈی کو اور تمہاری زندگی میں بہت افیکٹ کرے گا، اور جیسے گندا کھانا آپ کے پیٹ کو پرابلم دیتا ہے، آنتوں کو پرابلم دیتا ہے، بالکل اس سے بھی زیادہ غیر اللہ کے نام کا کھانا آپ کی شخصیت کو گندا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں ہم اور بھی آگے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹاپک کیوں چھیڑا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں سورہ انعام میں اتنا لیندی، اتنے ورڈز یوز کر کے اپنی معتبر کتاب میں اس ٹاپک کو کیوں چھیڑا کہ ہم حرام کمائیں بھی نہ اور حرام کھائیں بھی نہ۔ تو 138 سے دیکھیں آیت، وقولو، وہ لوگوں نے کہا جو کہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہذہ انعام، کہ یہ جو چوپائے ہیں وہ حرث، اور یہ جو کھیتی ہے یہ ہجرن ہے، یہ نہ کوئی کھائے گا نہ کوئی یوز کرے گا، یہ ممنوع ہے۔ ہجرن، آڑ کہتے ہیں نا ہجر، تو یہ آڑ ہے، یہ ممنوع ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں جیسے نہیں پیر صاحب کہتے ہیں اسے مت کھانا، اسے مت کھانا، یہ عورت نہیں کھا سکتی، وہ نہیں، عقیقے کا کھانا، عقیقے کا گوشت ماں باپ نہیں کھا سکتے ہیں، اور بڑی عجیب عجیب سی باتیں، پریگننٹ عورتیں سمندر کا سفر نہیں کر سکتی ہیں، بیوہ عورتیں شیشے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کے اس زمانے کے کوئی پیر صاحب ہوں گے، اور آج بھی ہمارے یہاں کئی لوگ درگاہوں پہ، مزاروں پہ، آستانوں میں
بیٹھ کر، ہمارے خود کے گھروں میں ہوتا تھا کہ جی ڈائمنڈ بھاری ہے اور وہ فیروزہ ہلکا ہے اور گارنیٹ پہن سکتے ہیں اور فلاں پتھر نہیں پہن سکتے ہیں، یہ بہت بھاری ہے، یہ نام بھاری ہے، یہ جلالی ہے، وہ جمالی ہے، ایسے سب حرکتیں ہم بھی کرتے تھے اور ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ ٹاپک چھیڑا، میں حیران ہوں کہ رب تعالیٰ ہمیں یہ شرک سے باز رہنے کا حکم دے رہے ہیں کہ فضول باتیں مت کیا کرو، کہ بچوں کی فیڈر پر وہ کور چڑھاتے ہو نظر کی نیت سے۔ ایک تو ایسا ہے نا کہ کوئی غریب بھوکے لوگوں میں جا رہے ہو جہاں کوئی بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور تمہارا بچہ دودھ پی رہا ہے، تو تم نے اگر اس پر رومال ڈالا ہے تو کوئی بات بھی سمجھ آ رہی، جبکہ ایسا تو کوئی سین ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں بچہ کیلا کھایا سب کے سامنے تو نظر لگ گئی، بچے نے پیارا سا فراک پہنا تو نظر لگ گئی، بچے نے یوں کیا تو نظر لگ گئی۔ تو استغفر اللہ، اور ہمارے بڑی بڑی باتیں ان کی نظر نہیں لگتی؟ یعنی اللہ معاف کرے، ان کافروں کو نظر نہیں لگتی؟ کیا شرکی عقیدہ ہم نے نظر کا گھڑ لیا ہے۔ تو رب تعالیٰ باقاعدہ آپ دیکھیں 138 سے کہ انہوں نے کہا یہ چوپائے، مطلب ایکس وائی زی کوئی چوپائے لوگوں کی نزدیک ممنوع ہوتے تھے، اور کھیت بھی، کچھ کھیت ممنوع ہوتے تھے۔ پروردگار ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کہتے تھے لا یطعموہا، نہیں کھائیں گے اس کھیت سے اور اس چوپائے سے، الا من نشاء، مگر جسے ہم چاہیں گے وہ ان کھیتوں میں سے کھا سکتا ہے اور وہ ان جانوروں کو قربان کر کے کھا سکتا ہے۔ یہ فیوڈل لارڈ ہر زمانے میں مولوی بنے ہوئے ہیں، ہر زمانے میں دیندار شخصیت قرآن اور دین کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کر جنتر منتر کر کے اور اپنے آپ کو بہت بڑا داتا منوا کر، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ اپنی ایک اجارہ داری بتاتے ہیں کہ ہم جسے چاہیں گے ہم سلیکٹ کریں گے، ہم خواب میں دیکھیں گے۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے محلوں کی عورتیں بھی اپنے مولویوں کے پاس استخارے نکالنے چلی جاتی ہیں، پھر وہ استخارے میں آپ کی اچھی خاصی بیٹی کا رشتہ آیا ہوتا ہے، وہ منع کر دیتا ہے کیونکہ خود رات کو قورمہ بریانی کہیں سے کھا کر آئے ہیں، کہیں پیٹ میں گڑبڑ ہے، کہیں بیوی سے لڑائی ہے، کہیں بزنس میں پرابلم ہے، اور آپ اپنے اتنے اچھے رشتے ان سے استخارے کرواتی ہیں۔ پھر آپ اپنے بچے کی اپرچونٹی آتی ہے جاب کی، اس سے استخارے کرواتی ہیں، پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ جی 3 دن سے استخارہ کر رہا تھا، نہیں بچے کو مت بھیجو، باہر مت بھیجو، بچی کے لیے کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی رشتہ مت کراؤ، بہو کے لیے کہہ دیتا ہے کہ نہیں ان کی بیٹی مت لاؤ، اور مارو اپنے پیر پر اور کلاڑی مارو، تم خود ہی تو اپنے آپ پر کلاڑی مارتے ہو۔ اللہ معاف کرے، ایک آیت ذرا سا لا کے بتا دیں گے نبی کے زمانے میں، نبی کے ہوتے ہوئے لوگ نبی سے استخارہ کراتے تھے؟ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، میں آپ کو اوپن چیلنج دے رہی ہوں کہ آپ کے پاس بہت حدیثیں ہیں نا، آپ کے پاس کنگھی کی، جوتے کی، کیسے لیٹتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے چڑھتے ہیں، کیسے اترتے ہیں، ساری حدیثیں ہیں نا آپ کے پاس، ذرا سا ایک حدیث لا کے بتائیے کہ نبیوں سے کتنے لوگوں نے استخارے کروائے، جو آپ اور میں مولویوں سے جا کے استخارے کراتے ہیں اور اپنا خود ہی خرابہ کرتے ہیں۔ تو ہم کوئی کم ہیں؟ ہم کوئی کم شرک کرتے ہیں؟ تو آپ ادھر غور سے دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہم جسے چاہیں گے تو وہ یہ چوپائے بھی کھا سکے گا فلاں فلاں، اور کھیت میں سے بھی کھا سکے گا، بزعمہم، ان کا اپنا کوئی گھمنڈ زعم ان اوتھینٹک چلتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا رہے ہیں، یہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کہ کچھ جانور ایسے تھے جن پر ان کو سواری کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا، کہ نہیں یہ تو بڑی معتبر سواری ہے، یہ تو بڑی اللہ کی اونٹنی ہے، تو یہ اللہ کی گائیں ہیں، تو یہ اللہ کی یوں ہے، اس پر سواری بھی منع ہے۔ وَأَنْعَام، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے بھی کئی جانور تھے لا یذکرون اسم اللہ،
یہ اس پر اللہ کا نام لینا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ یہ اس قدر گر گئے تھے، اس قدر لوگ ان کے دیوانے ہوں گے، اس قدر ان کے مدرسے بن گئے ہوں گے، اس قدر یہ مشہور ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی جہالت میں، جب کہتے ہیں نا بندے کا دماغ پھر جاتا ہے، تو انہوں نے یہ تک فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ کچھ جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا بھی نام نہیں لیا جائے گا. اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب بتا رہے ہیں نا، افتراء علیہ، یہ سب ان کی من گھڑت باتیں تھیں. اور من گھڑت باتیں کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی نظر لگ جائے تو اونٹ بھی ہانڈی میں چلا جاتا ہے، اور جادو ہو جائے تو تھوک پھینکو، اور فلاں کا سفید کپڑے میں یوں کرو اور لال مسور سے یوں کرو، اور بھی پتہ نہیں کیا 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 کچھ. اللہ معاف کر دے، رحم فرما دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو افطرا کر رہا ہے نا، جو جھوٹی حدیثیں بتاتا ہے، جو غلط وظائف بتاتا ہے، جو مجرب جھوٹے وظائف بتاتا ہے، سیجزیہم، جلد جزا ملے گی ان کو، اللہ چھوڑیں گے نہیں. بیما کانو یفترون، زیور کھو جائے تو یہ پڑھ لو، بچی کا رشتہ نہ آئے تو یہ پڑھ لو، اور اگر گھر نہ ملے تو یہ پڑھ لو، اور اگر جانڈس نہ ہو جائے تو یہ پڑھ لو، اور اگر چور اچکوں سے بچنا ہے تو یہ پڑھ لو. ایک زمانے میں جس مدرسے سے پڑھتی تھی، وہ ہم سے لمبی لمبی کیلیں پڑھواتی تھیں، 6-6 انچ کی کیلیں. ہم بھی ان کے لیے سورہ طارق پڑھ پڑھ کے پھونک دیتے تھے. ایک ایک کیل پر ہم نے اتنی بار سورہ طارق پڑھ کے پھونکنا ہوتا تھا. لمبی لمبی کیلیں تھیں، لوگوں کے گھروں کے 4 کونوں پہ ٹھکواتے تھے ہم، اور پتہ نہیں کدھر کدھر بھی ان کی دکانوں پہ اور سب پہ ٹھکواتے تھے. ایک دن اللہ تعالیٰ کی کیا کرنی ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ میں نے کئی لوگوں کو باجی جان کئی کیلیں دم کر کے دی ہیں. میں بڑی خوش ہو کے ان کو بتانے لگی. میں نے کہا اب تو میں سب کو نا یہ کیلیں دم کر کر کے دے دیتی ہوں، اور میں یقیناً بچوں کے ساتھ اپنا وقت نکالتی تھی ثواب کی نیت سے. اس کا مطلب یہ لوگ جو ثواب بھی کر رہے ہیں نا، نیکی کی نیت کر رہے ہیں نا، یہ بھی ڈیفالٹر ہو جائیں گے اپنی جہالت کی وجہ سے. تو میں نے اپنی ٹیچر کو بڑی خوش ہو کر بتایا. میں نے کہا باجی جان میں تو پورا دن بچوں کو دیکھنا، کھانا پکانا، گھر دیکھنا، اس کے باوجود میں یہ لوگوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کیلیں دم کر کر کے دیتی ہوں. انہوں نے مجھے ناراض ہو کر کہا تم نے اجازت لی تھی مجھ سے؟ تو میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اجازت تو لیتی کہ تم لوگوں کو یہ سورہ طارق پڑھ کے دے سکتی ہو کہ نہیں. وہاں سے میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا ان کے ابا جان نے یہ کتاب لائیے، یعنی یہ میں ان سے کیوں پوچھوں سورہ طارق پڑھنے کے لیے؟ ہم سے پڑھواتی ہیں پورا دن، اور اب جب میں پڑھ رہی ہوں تو کہہ رہی ہیں آپ نے پوچھا ہے. پھر میں ان کے پیچھے پڑی رہی کہ جہاں انوتھینٹک بات ہوتی تھی، پھر جب میں پوچھتی تھی تو مجھ سے بہت ناراض ہوتی تھی. انہوں نے کہا تم مجھ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں نے کہا اسے ٹرسٹ نہیں کہا جاتا، اسے تو اندھا پن کہا جاتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں، آپ مجھے آنسر کرو. انہوں نے کہا نہیں، ٹیچر پر ریلائی کرتے ہیں، اندھے بنے رہتے ہیں، اور یہی تم کو قسمت والا بنائے گا. سوچیں انہوں نے باقاعدہ کیا کہا تھا، اور بھی کسی نے کیا کہا تھا، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. استغفر اللہ. یعنی سوال پوچھنا ان کے نزدیک بے ادبی تھی. تو اللہ کا شکر ہوا، بہت اللہ کا شکر ہوا کہ مجھے 1-2 مار پڑی، پھر مجھے عقل آئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. پھر کبھی دیوبندیوں میں بھاگی تو پھر کبھی اہل حدیث میں بھاگی. تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن سے جوڑ دیا. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ ان حرام چیزوں کو کتنا ناپسند کرتے ہیں. اور اب آپ کی اور میری یہ چاہت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہو تو اس حال میں ہو کہ میں نے شرک کو پہچانا بھی ہو، لوگوں کو بتایا بھی ہو، اور خود بھی
بچتے رہے ہوں ہم اور ہماری ساری اولادیں اور اولادوں کی اولادیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے بھی ایک لمبا سا ٹاپک ہے کہ آیت 139 میں بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اس جانور کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو خالص مرد کھائیں گے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ جانور کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ نکلے گا تو پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب جو تم اللہ کے نام سے باتیں کرتے ہو تو کیا ہم میں اور ان میں کیا کمی ہے؟ ہم تھوڑی سی ڈیفرنٹ باتیں اپنی ساستہ سے جھوٹی حدیثیں لا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ کھانے پینے کی چیزوں میں کم باتیں کر رہے ہیں، ہم نبیوں کے قصوں میں اور باتوں میں بے انتہا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیا ان کو معافی جب نہیں ملے گی تو آپ کے اور میرے جھوٹ پر معافی ہو جائے گی؟ ایون آپ جو صحیح ستہ یعنی 6 کتابوں کو صحیح کا درجہ دیتے ہیں، یہ صرف اتنا ہی کہنے پر بندے کی تو پکڑ ہو جائے گی کہ صحیح صرف اللہ کی کتاب ہوتی ہے، صحیح صرف وہی کو کہتے ہیں، صحیح کوئی کتاب اللہ کی کتاب کے علاوہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو قوم جو جنریشن یہ صحیح کا درجہ نہیں ہٹا سکتی وہ جھوٹی حدیثیں کیا ہٹائے گی؟ تو ٹھیک ہے، سب کو اپنا اپنا بھگتنا پڑے گا۔ تو باقاعدہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جلد جزا ملے گی ان کو ان کی وصفہم۔ ادھر ذرا ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 139 کے اینڈ پر کہ سیجزیہم وصفہم، ان کا وصف ان کی بیان پر ان کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، پکڑیں گے، اور ابھی وہ حکیم اور علیم ذات ہیں، تمہاری توبہ کا انتظار کر رہے ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں، لیکن ہیں اللہ تعالیٰ بالکل علیم۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آیت میں آگے وہی پچھلی باتوں کو دوبارہ دہرایا جائے گا کہ یہ گھاٹا پایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولادوں کو بغیر علم کے قتل کیا، کھانوں پر حرام حلال کیا، اور یہ خود بھی بہکے، کیونکہ یہ خود بھی الہامی کتاب پڑھنے والے نہیں تھے، یہ خود بھی اندھوں سے پڑھ کر آئے تھے، اس لیے خود بھی اندھے ہی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرما دے۔ 140 تک آپ ضرور غور سے دیکھیے گا کہ یہ کھانا پینا اگر حرام کمائی ہے یا غیر اللہ کے نام کا ہے، ہمیں دونوں چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے آفٹر افیکٹس بہت ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ اسے ہم ہضم نہیں کر سکتے، اسے ہمیں الٹی کر کے اگلنا پڑے گا۔ تو رب تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پہلے ہی سمجھنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ کی رضا کی طرف مائل ہونا ہم سب کی عادت ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔